بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو پیارے دوستو، پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی ہے، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ تو پتہ مل گیا، آنکھ کھلی تو حضرت کی تہجد کا وقت تھا۔ نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے اور وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے؟ تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونے شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ ذرا آرام فرمائیے، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، آپ اسے مل لیجئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی، کہاں اور وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور جنگل کی طرف گئی ہے، پر آپ نہ جائیں، بہت ہی خوفناک جنگل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا تو واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں ہوگا، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دی تو کیا کرے گی؟ وہ اکیلی عورت ہے، کسی کو کیسے روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ حیران کرنے والا منظر ہی تھا۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، اللہ کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کہ کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چراتی تھی، بلکہ وہ تو اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نے نماز پڑھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی بھی ہے تو اس کی فطرت ہے کہ شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسا ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی، تو یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ اور حیران اور پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں
کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا پر آپ یہاں آ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر حیران ہو گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پھر یہ سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے بھی نہیں، ملاقات بھی ہم نے نہیں کی، تو پھر میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ عبداللہ، جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے حیران زیادہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ تو میں نے پھر سے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتائیں کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو سبحان اللہ، پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔